دوستوں، ہمارے چینل ذیشان جونپور پر آپ کا سواگت ہے، آپ کو ویلکم ہے۔ آج میں ایک دوسرے ویڈیو کو جو کہ جونپور کے شاہی پل سے تعلق رکھتا ہے لے کے حاضر ہوا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے شاہی پل کا پہلا والا پارٹ ضرور دیکھا ہوگا۔ جونپور شہر جسے فیروز شاہ تغلق نے 1361 عیسوی میں اپنے چچیرے بھائی جونا خان کے نام پر بسایا تھا۔ جونپور شہر اتر پردیش کے پوروانچل کے ضلعوں کا ایک تاریخی ضلع ہے، جہاں پر شرقی بادشاہوں فیروز شاہ تغلق اور اکبر کی عمارتیں بکھری پڑی ہیں، جسے دیکھنے کے لیے نہ صرف ہندوستان سے بلکہ بیرون ملک سے، فارن سے ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں۔ یہ پل جونپور کا تاریخی پل، اس کی خصوصیت، اس کی وشیشتا یہ ہے کہ اس پر ایک طرف مندر ہے تو ایک طرف مسجد۔ اگر مسجد میں اذان ہوتی ہے تو مندر میں گھنٹے اور گھڑیال کی آواز، آرتی کی آواز چاروں طرف گونجتی رہتی ہے۔ یہاں کی سدبھاونا، یہاں کی محبت، یہاں کی گنگا جمنی تہذیب پورے دیش میں مشہور ہے۔ اور اس پل کی تعمیر کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو اس پل کو 2 حصے میں تعمیر کیا گیا۔ ندی کے رخ کو موڑنے کے لیے سب سے پہلے دکچھڑ میں 5 طاقوں کی تعمیر کی گئی۔ اسے بہت اعلیٰ قسم کے پتھروں سے اور کچھ کوٹی کے مسالوں سے بنایا گیا اور پتھروں کو خوبصورتی سے تراشا گیا۔ اس کے بعد جب ندی کا رخ گھوم گیا تو اس کے بعد اتر میں 10 طاقوں کی تعمیر کی گئی، اور دونوں حصوں کے اندر سمانتا ہے، یکسانیت ہے۔ اس پل کی تعمیر کب ہوئی؟ اس کے لیے پل کے اتر کے پہلے طاق میں ایک شلالیکھ، ایک تختی لگی ہوئی ہے، جس پر شعر لکھے ہوئے ہیں فارسی میں، جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت کسی بھی چیز کی تعمیر، کسی بھی چیز کے نرماڑ کے لیے شعر کہے جاتے تھے، اور بڑے بڑے شاعر اس میں شامل ہوتے تھے۔ اور پل کی تعمیر کے لیے بہت سے شاعروں نے حصہ لیا، مگر یہ خوش نصیبی محمد محسن خان کو ملی، جنہوں نے شعر کہے، اور اس سے تاریخ یہ نکل کے آئی کہ 975 ہجری یعنی 1568 عیسوی میں یہ پل تقریباً 3-4 سال میں بن کے تیار ہوا۔ پورے پل کی لمبائی 654 فٹ ہے، اور جو دچھڑی 5 طاق ہے اس کی لمبائی 176 اور اتری لمبائی 353 فٹ ہے، اور بیچ میں جو جگہ چھٹی ہوئی ہے جس پہ مسجد اور شیر کی مورتی ہے وہ تقریباً 125 فٹ ہے، اور پل کی چوڑائی 26 فٹ ہے، اور اس کی مڈیر جو ہے 2 فٹ 3 انچ کی ہے۔ اس پل کی تعمیر کے ساتھ اتری حصے میں ایک حمام، ایک اسناناگار کی بھی تعمیر کی گئی تھی، جو کہ بہت خوبصورت تھا، اور اس وقت کے حکمراں اور انگریزوں کے زمانے میں کے شاسک اس میں آتے تھے اور اس کو استعمال کرتے تھے، مگر اب وہ موجود نہیں ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور جب اس پل کی تعمیر کے بارے میں ایک بہت ہی سچی کہانی ہے کہ اکبر اعظم جونپور تشریف لائے ہوئے تھے، اور جو قلعہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر کے اندر، ویڈیو میں، فیروز شاہی قلعے کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے، اور دوسرے دن شام کو اپنے احباب، اپنے دوستوں اور اپنے خارندوں کے ساتھ اسی ندی میں گھومنے کے لیے، نوکا بہار کرنے کے لیے کشتی پہ سوار ہو کر پشچم کی طرف تفریح کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔
اچانک ان کی نگاہ جو ہے پشچم کی طرف پڑی، دیکھا کہ ایک خاتون، ایک مہیلا بیٹھی ہوئی ہے اور شام کا وقت ہے۔ اکبر اعظم جو کہ ہندوستان کے سمراٹ تھے، وہ اپنی رعایا، اپنی پرجا کی سائیکالوجی، ان کی نفسیات کو خوب جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے خارندوں سے کہا کہ پتہ کرو شام کے وقت یہ عورت ندی کے کنارے کیوں بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کے خارندے، ان کے لوگ جب اس کے پاس پہنچے اور اس سے دریافت کیا کہ خاتون آپ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ چادر میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئے رو رہی تھی۔ سبب پوچھا گیا تو کہا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر نہیں ہے اور میرا ایک بچہ ہے جسے میں چھوڑ کر آئی ہوں، اور میں بے روزگار ہوں اور سود بیچنے کے لیے جونپور اردو بازار گئی تھی۔ شام ہو گئی واپس آنے میں، اور جب یہاں پہنچی تو دیکھا کہ کشتی والا جا چکا ہے، کوئی کشتی نہیں ہے، اور میں اسی بات کو لے کر پریشان ہوں اور رو رہی ہوں۔ اکبر اعظم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو ان کا ہردے، ان کا دل دربت ہو گیا، پسیج گیا۔ انہوں نے اپنی کشتی پہ اسے بٹھا کر ندی کے پار کرایا اور مریم خان خانہ کو یہ حکم دیا کہ یہاں کے پریشان حال دین دکھی لوگوں کے لیے ندی پار کرنے کے لیے ناؤ کا انتظام کیا جائے۔ پھر انہوں نے مریم خان خانہ سے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہاں پر شرقی بادشاہوں کی کافی دن تک حکومتیں تھیں اور انہوں نے بہت سی عمارتوں کی تعمیر کرائی، انہوں نے ایک پل کیوں نہیں بنوایا جو کہ عوام کے لیے ہوتا؟ تو مریم خان خانہ نے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی تاریخی، بہت ہی ایتہاسک جواب دیا۔ انہوں نے کہا جہاں پناہ، جس کام کو اللہ نے، جس نیک کام کو اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا تھا تو وہ شرقی بادشاہ کیسے کر سکتے تھے؟ منیم خان خانہ کا یہ جواب سن کر اکبر بادشاہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر فوراً ایک پل کی تعمیر کی جائے۔ منیم خان خانہ نے آدیش پاتے ہی پل کی تعمیر کی کارروائی شروع کر دی۔ انہوں نے اس وقت کے ماہر اور بہترین سنگ تراشوں، کاریگروں اور انجینئر سے رائے مشورہ کیا اور کہا کہ یہ پل اسی قلعے کے قریب ہونا چاہیے۔ تو کاریگروں نے کہا، سنگ تراشوں نے کہا کہ یہاں پر پانی بہت زیادہ رہتا ہے، شرقی بادشاہ بھی پل بنوانا چاہتے تھے مگر یہاں سے دور جہاں پہ پانی کم رہتا وہاں پہ وہ چاہتے تھے بنوانا، اس لیے یہاں پر پل بنوانا مناسب نہیں ہے۔ تو منیم خان خانہ نے کہا نہیں، اکبر اعظم کا یہ حکم ہے، پل یہیں پر بنے گا۔ تو انجینئرز نے کہا تو ٹھیک ہے، آپ اس جگہ کو معائنہ کرنے کے لیے چلیے، مگر شرط یہ ہے کہ کشتی جو ہے اشرفیوں کی تھیلیوں سے بھری ہو، تاکہ وہاں کا معائنہ تبھی ہم کریں گے۔ منیم خان خانہ نے کہا ٹھیک ہے، اور کشتی پر اشرفیوں سے بھری ہوئی کشتی کو لے کر جب وہاں پہنچے تو ایک کاریگر نے، اس انجینئر نے ایک تھیلی کو اٹھا کر اشرفی کی اس جل کنڈ میں پھینکا اور کہا کہ یہاں پر ایسے ہی 100 تھیلیوں کو پھینکنا پڑے گا، تب مضبوط اور مستحکم پل کی تعمیر ہوگی۔ منیم خان خانہ نے کہا 100 نہیں بلکہ ہزاروں کشتیوں سے بھری ہوئی اشرفیاں اگر سے ہمیں یہاں ڈبونی پڑی تب بھی یہیں پر پل بنے گا۔ تو انجینئرز نے کہا ٹھیک ہے، اگر سے آپ کا یہ ارادہ ہے تو انشاءاللہ یہاں پر پل ضرور بنے گا۔ سارے انتظامات کیے گئے، پتھروں اور بڑے بڑے سنگ تراشوں کو بلایا گیا اور پل کی تعمیر شروع ہوئی۔ مگر جب پل بننا شروع ہوا تو اس میں کبھی پانی کم ہو جاتا تھا، کبھی زیادہ ہو جاتا تھا،
बहुत सी रुकावटें आने लगी और काफ़ी दिक्कतें आ रही थीं। मुनीम खानखाना को जब ये बात मालूम हुई तो वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा हमारे पास सब कुछ है, अच्छे इंजीनियर हैं, सामान है, मगर पुल नहीं बन पा रहा है। उन्होंने उस वक्त के बुज़ुर्ग मजज़ूब शाह शेखू को ये बात बताई कि अकबर आज़म यहाँ पे अवाम के लिए एक पुल की तामीर करना चाहते हैं, मगर बहुत सी रुकावटें आ रही हैं। आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए ताकि पुल की तामीर यहाँ पर हो जाए। हज़रत शेखू शाह रहमतुल्लाह अलैह को ये मालूम था कि मुनीम खानखाना जौनपुर के गवर्नर ज़रूर हैं, मगर अपनी रोज़ी रोटी, अपना ख़र्च टोपियों को बनाकर चलाते हैं। उन्होंने उनकी दावत को कबूल किया और तस्वीर में जिस मस्जिद को आप देख रहे हैं, इसी मस्जिद में तशरीफ़ लाए और अपने बुज़ुर्गों और बहुत से साथियों के साथ दुआ शुरू की और लोगों ने आमीन कहा। बाद में उन्होंने कहा कि जाओ इंशाअल्लाह इस पुल की तामीर ज़रूर होगी, और ये पुल इस तरह तामीर हुआ जो आज तक कायम और दायम है। इस मस्जिद को मुस्ताजुद दुआ कहा जाता है, दुआ वाली मस्जिद। आज भी लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अल्लाह से दुआ करते हैं और उनकी दुआएं कबूल होती हैं। और शाह शेखू रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह और उनकी मस्जिद, जिसे शेर की मस्जिद कहते हैं, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यहीं पर वो रहते थे। और जब उनका इंतकाल हुआ तो वहीं पर उनकी तदफीन हुई, उनको दफन किया गया। आज भी उनकी मज़ार शरीफ मौजूद है। और ये शेर की मस्जिद, जिसे शाह शेखू मस्जिद भी कहते हैं, वो इसके इमाम हैं। उन्होंने बहुत सी बातें मस्जिद की तामीर और पुल की तामीर के बारे में बताई है। इस 500 साल पुराने पुल की तारीख़ को चंद मिनटों में, चंद सेकंड में समेटा नहीं जा सकता। फिर भी हमने एक छोटी सी कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये कोशिश पसंद आएगी और इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि लोगों को अपनी तारीख़, अपना इतिहास मालूम हो। और इसमें जो कमी है या जो अच्छाइयाँ हैं उस पर आप कमेंट करें और हमारे चैनल ज़ीशान जौनपुर को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह दूसरे किसी खूबसूरत वीडियो में मुलाकात होगी। हिंदुस्तान ज़िंदाबाद, हिंदुस्तान ज़िंदाबाद।